بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ ود مظہر کے ساتھ حاضر ہوں. اصل میں یہ پوڈ کاسٹ بنانے کا ایک خاص مقصد ہے اور اس کے پیچھے میں نے ایک سلوگن لیا ہے کہ وہ سارے لوگ جو بھیرا تحصیل میں پرٹیکولرلی دوسروں کی زندگیوں میں بہتر رول پلے کر رہے ہیں، ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی پوڈ کاسٹ یا انٹرویوز کی جو سیریز ہے یہ ان کے لیے. پہلے بتایا بھی تھا دوستوں کو کہ اس سلسلے میں جو بھی لوگ خاص طور پہ ہمارے بھیرا میں جو جس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو اپنے آفس میں بلائیں گے اور یا ہمارے اس پوڈ کاسٹ روم میں ہم ان کے انٹرویوز کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتر رول پلے کر رہے ہیں اور ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کو آسان بنا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آج پہلا جو انٹرویو ہے وہ ہمارے بھیرا تحصیل کے ایک بہت ہی ہونہار سپوت جناب خاور ٹیوانا صاحب کے ساتھ ہے. خاور ٹیوانا صاحب کا تھوڑا سا تعارف میں یہ کرا دوں کہ پیشے کے حساب سے یہ ایک وکیل ہے، زمیندار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا تعارف ہے کہ یہ بہت ساری زندگیوں کو بچانے میں ان کا بڑا رول ہے. وہ کس طرح سے کہ انہوں نے ایک بلڈ سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اور یہ بلڈ ڈونر خود بھی ہیں اور ساتھ میں یہ بلڈ ڈونیشن ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم پوچھیں گے اس انٹرویو میں، لیکن یہ پہلا انٹرویو ہے اور اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے کوسچن بھی آئیں، ہم اس کے آنسر بھی بعد میں دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں نئی سیکھیں گے کہ یہ جو بلڈ کا پورا سسٹم ہے یہ سارا کس طرح سے چلتا ہے اور کیسے چلتا ہے. تو خاور صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہ پہلی جو پوڈ کاسٹ یہ انٹرویو ہے یہ کروانے کا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے، بہت شکریہ. مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں پہلے، کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں جانتا ہوں لیکن اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اس کے بعد پھر ہم آپ سے جو ریلیونٹ کوسچن ہے وہ کریں گے. بہت شکریہ مدر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. اور بیسیکلی یہ جو چیزیں ہم نے شروع کی ہیں اس پر تو پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ پاک کے فضل سے ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ گھر کے اندر والدین کیسے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، تو بیسیکلی یہ چیزیں میں نے اپنے والدین سے ہی سیکھی ہیں. کوئی بھی گھر میں کوئی بھی آیا شخص تو اسے خالی ہاتھ نہیں پائے گا. تو یہ ایک تجسس میرے اندر پیدا ہوا کہ یار آیا کیوں نہ ہم بھی کچھ ایسا کریں. تو اس کے ریلیٹڈ یہ ہم نے چیزیں شروع کی. اچھا، اس میں آپ کو جیسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ لا کے متعلق ہے، آپ اپنی پریکٹس کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی، پریکٹس کو بھی جاری رکھا ہوا ہے. بیسیکلی میں نے لا جو ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا سے کیا تھا. 2017 سے 20 ہمارا سیشن تھا. تو سٹارٹ میں نے سرگودا سے کیا، تو پریکٹس جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتا بھی رہا ہوں، وہ اب بھی کنٹینیوس ہے. تو انشاءاللہ اس سے مزید بہتر بھی کریں گے. لا کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نارملی ہمارے ہاں جو ایک بہت ہی کامن کانسیپٹ ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں وکیل کیا جاتا ہوتا ہے. تو کیا، اور کیونکہ آپ ایک چھوٹی سی تحصیل میں ہیں، یہاں پہ ایک بار بھی ہے اور جہاں تک میرا نالج ہے یہاں تقریباً 150-200 وکیل ہے. اب تو ماشاءاللہ سے یہاں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت بھی بن گئی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی تک وہ لڑائی جھگڑوں والے ہی کیسز ہیں کہ اس سے بات آگے نکل گئی ہے؟ سر بیسیکلی ویری کرتا ہے. یہاں پر سول سوٹس بھی ہیں، فیملی کیسز بھی ہیں، اس کے بعد لڑائی جھگڑے والے بھی کیسز ہیں. مطلب نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں؟ آپ فوجداری کے ایکسپرٹ ہیں یا سول سوٹ کے ایکسپرٹ ہیں یا فیملی لاز کے ایکسپرٹ ہیں؟ کیونکہ ایک کوسچن میرا جو بعد میں آئے گا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ سے پوچھوں گا. تو آپ کس کے ایکسپرٹ ہیں؟ سر بیسیکلی جو لائر ہوتا ہے وہ تقریباً انیشیل اسٹیج کے اوپر ہر کیسز جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. اس میں فیملی کیسز بھی آتے ہیں، سول سوٹس بھی آتے ہیں، اس کے بعد کرمنل کیسز بھی آتے ہیں. تو شروع میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں کہہ سکتے. یہ ویری کرتا ہے ٹائم ٹو ٹائم کہ آپ کس فیلڈ کے اندر بہتر پرفارم کر رہے ہیں، وہی آپ کی ایکسپرٹیز ہوگی. فینٹاسٹک. ابھی ہم آتے ہیں جو کہ آپ کی خاص بات ہے جس نے ہمیں بہت متاثر کیا اور ہم نے آپ کو اپنی اس انٹرویو کا جو پہلا نومینی آپ کو بنایا. تو بلڈ ارینجمنٹ اور بلڈ دینا یہ بہت ہی نیک کام ہے، اور اس میں ہم اگر پیچھے جائیں تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور اس میں یہ اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو بچایا بلکہ
इंसानियत को बचाए। तो आपको ये कहाँ से शुरू किया और ये इतना छोटी सी उम्र में ये इतना नेक ख्याल कैसे आपको आ गया? मैं जब फर्स्ट ईयर में था, आई कॉम का स्टूडेंट था सरगोदा में, तो फर्स्ट टाइम उस टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया। तो उसके बाद एक राहत सा और एक सुकून सा महसूस हुआ कि एक ज़रूरतमंद शख्स को जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना उसे डोनेट की जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बनता गया। तो एक दिन अहबाब के अंदर बैठे हुए थे, हम 3 दोस्त बैठे हुए थे घर के बाहर। तो एक हमने ब्लड ग्रुप बनाया। तो ब्लड ग्रुप बनाने के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो कनेक्टेड होती गई और कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए, फिर हम ब्लीड कराते गए। कोई खास वाकया बताएं ब्लड में, क्योंकि मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि कोई ऐसा खास वाकया बताएं जिसने आपको इस मामले में बहुत मुतासर किया। एक बल्कि 2 वाक़यात हैं। एक छोटी बच्ची थी थैलेसीमिया माइनर की, तो जिसके लिए हम ब्लड डोनेट करते थे। तो 8 साल तकरीबन उसकी उम्र थी और हर 2 माह बाद, 3 माह बाद तकरीबन उसे ब्लड, वो नेगेटिव ब्लड था, और क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप भी है और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं नेगेटिव ग्रुप्स जितने भी हैं। तो उस बच्ची को जब 3-4 बोतलें डोनेट करवाई, तो 5वीं बोतल के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि उसकी फैमिली हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेगी। तो लेकिन एक दिन हमें मैसेज आया कि वो बच्ची जो है वो दुनिया में नहीं रही। और सेकंड इसी तरह एक दोस्त था मेरा, तो उसकी मतलब वाइफ की जो डिलीवरी थी और बेटा पैदा होने वाला था। तो उसने मुझे मैसेज किया कि यार ब्लड की ज़रूरत है, आप जो है हमारे लिए अरेंज करके दें। मैं कोशिश कर रहा था, तो इसी सलाह के अंदर मुझे कॉल आई तकरीबन आधे घंटे के बाद। तकरीबन ब्लड भी डोनेट तकरीबन हम जो है वो अरेंज कर चुके थे, लेकिन उसने कॉल की कि मेरी जो है वो बीवी और बच्चा दोनों नहीं दुनिया में रहे। तो उसके बाद ये एक चीज़ बड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी मेरे लिए, और मैंने सोचा कि यार एक तकरीबन मुनज़्ज़म जो है ना, वो एक शेड्यूल किया जाए जिसके बाद डोनेशन तो यकीनन ये बातें दिल वालों को, एहसास रखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो किसी भी ऐसे जिंदगी में वाक़े से असर लेके एक बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव की तरफ जाते हैं। तो ये 2 वाक़यात ने आपको एक ब्लड सोसाइटी, एक ब्लड डोनेशन फाउंडेशन बनाने की तरफ मजबूर किया। अभी किस नाम से आप अपना ये ब्लड डोनेशन जो नेटवर्क चला रहे हैं? सर, ये हम पूरा फोर्स उम्र ब्लड ग्रुप के नाम से चला रहे हैं। और अभी तक आपने कम से कम कितने लोगों को सर्व कर दिया है? यानी कितनी बार आपने ज़ाती तौर पे तो ब्लड दिया ही दिया, लेकिन कुछ काउंटिंग आपने की है या आपको अपने उस इस नेक जो काम है, ज़ाहिर है नेकियों को गिनना नहीं चाहिए तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन आपने एक ज़ाहिर एक सिस्टम बनाया है, तो उसके अंदर अंदाज़न कितने लोगों को आपने ब्लड डोनेशन दे दिया होगा और आपके दोस्तों ने? 2200 से प्लस जो बैग है ना वो हम डोनेट करवा चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर हमने की है वर्किंग। लाहौर में वर्किंग करते रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर करते रहे हैं, फैसलाबाद, सरगोदा, अपनी तहसील के अंदर। इवन कि हमें नंबर ऑफ केसेस ऐसे भी हैं जो पेशावर से भी वसूल हुए हैं। मतलब ये एक हमारा मिशन है जो ओवर द पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा, इसमें अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ अपनी तहसील, क्योंकि थोड़ा सा मैं इस मामले में ना ज्यादा आप ये समझे कि कंसर्न रहता हूँ कि अपनी तहसील या अपना एरिया इसमें, क्योंकि जब बंदा अपने घर में राहत और खुशी देता है तो फिर वो इतना खुश होता है कि वो दूर तलक निकलता है। तो इस मामले में तहसील भेरा पर्टिकुलरली या बलवाल, ये जो एडजेसेंट एरियाज हैं, यहाँ पे कितने लोगों को आप लोगों ने सर्व किया होगा? सर, बेसिकली जो है वो राष्ट्रगाह के अंदर हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था रबीउल अव्वल में, और उसके बाद जामिया मस्जिद शेर शाह सूरी वहाँ पर करवाया। तो फिर फर्दर हमारे साथ लोग कनेक्टेड होते गए और बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस पर हमने वर्क किया है और बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट करवाया। तकरीबन हमारे जो भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो एज वेल एज जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब ब्लीड होते हैं और नंबर ऑफ टाइम ब्लीड होते हैं। लोग खून देने से डरते क्यों? लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मेरा ये एक पैगाम भी है लोगों के लिए कि आया ब्लड डोनेट किया करें। ज़रूरतमंद लोगों को ही ब्लड की ज़रूरत होती है, सेहतमंद लोगों को क्या ज़रूरत है। तो थैलीसीमिया माइनर हैं, कैंसर केसेस हैं, उसके अलावा जितने भी सीरियस किस्म के केसेस होते हैं, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उसमें ज़रूरी है आप ब्लड डोनेट करें। क्या ब्लड देने से किसी को ज़ाती तौर पर कोई नुकसान पहुंचता है? नहीं, मैंने आज तक तो नहीं देखा किसी को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुंचता हो। कितने अरसे बाद ब्लड देना चाहिए? सर, तकरीबन 3 माह के बाद ब्लड जो है ना वो डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी। अच्छा, अभी आपका ये जो आपने पुअर हेल्थ फोर्स और उमर ब्लड जी। जो फाउंडेशन के आप रुए रवा हैं, जी। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या आप अभी तक कोई प्रॉपर ऑफिस, कोई प्रॉपर इस तरह ब्लड बैंक होता है, इस तरह का कोई अपने बनाया हुआ है? जी सर, अभी ब्लड बैंक नहीं बनाया, लेकिन हमने कैंपेन एक रिसेंटली बेरा के अंदर चलाई थी कि ब्लड बैंक जो है वो टीएचक्यू के अंदर होना चाहिए।
تو اگر ڈی ایس کیو کے اندر بلڈ بینک پراپر بنتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشن بیرا کے اندر مائنر آرگنائزیشن بھی ہیں جو ورکنگ کر رہی ہیں تو انہیں انگیج کر کے بلڈ جو ہے وہ ارینج کروایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو یہ بھی دے سکتا ہوں کہ کہیں پہ جہاں پہ بھی آپ آرگنائزڈ وے میں چلتے ہیں تو وہ لانگ رن میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. ایک بندہ انڈیویجولی کام کرتا ہے وہ انڈیویجولی رہ جاتا ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان بھی آپ کو سپورٹ کرے گی جب آپ کے پاس ایک پراپر آرگنائزڈ پلان ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ اس پلان پہ کام کر رہے ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی یہ وکالت کے پھر پیشے کی طرف. تو وکالت کا پیشہ میں ایک خاص بات ہے جس کو ابھی تک میں نے بہت کم دیکھا ہے سوائے چند وکیلوں کے کہ جب سے سوشل میڈیا کا ایک فلڈ آیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر طرف ڈیجیٹلائزیشن ہے. آپ کا کھانا تب آ رہا ہے کہ جب آپ کو پاس فوڈ پانڈا کا جو ہے وہ ایپ ہے آپ ایپ سے اپنی پیمنٹس لے رہے ہیں بھلے بائک سے لے رہے ہیں یہاں سے لے رہے ہیں. تو ڈیجیٹائزیشن کا ایک بہت بڑا فلڈ ہے لیکن میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ سائبر ایشوز اور سائبر کرائمز بے تحاشا ہے. تو آپ اس کے لیے بھی کیا آپ کی کوئی اسپیشلٹی ہے یا آپ کے وکلا برادری میں اسپیسیفکلی یا بھیرا تحصیل میں ایسا کوئی ہے شخص جو سائبر کرائمز کو ڈیل کرتا ہو؟ سر بیسیکلی جو ہے وہ نیڈ آف دا آر بھی کہہ لیں اور وقت کی ضرورت بھی ہے چیز ہے. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کے ساتھ آپ کو پراپر چلنا پڑے گا. تو ایسی ایپس بھی ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ کلائنٹس کو مطلب ایک ایکسیس دے سکتے ہیں کہ آپ سے وہ کانٹیکٹ کریں. باقی جو سائبر کرائم اور جتنے بھی یہ کانٹینٹ رائٹنگ یا کاپی رائٹنگ کے ریلیٹڈ کیسز بھی ہیں یہ بالکل ہیں اسپیسیفک بھی چیزیں ہیں لیکن جو وکلا حضرات ہیں وہ ایک کیٹیگریز کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے پہلے بھی بتایا کہ کچھ سول سوٹس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کچھ سائبر کرائم کے ریلیٹڈ. کافی وکلا حضرات ہیں جو اس چیز کے اوپر ورک کر رہے ہیں. رائٹ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرف کیونکہ ابھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کے فلڈ سے بچا سکے اور ہماری اپنی بھی کوشش یہ ہے کہ کیونکہ ڈیجیٹلائزیشن سے بچا نہیں جا سکتا اور جب بچا نہیں جا سکتا کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کے جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں وہ سارے استعمال کر کے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو اس حوالے سے یہ خاص ایک بات ہے کہ ہمیں جہاں تک میری ریسرچ ہے کہ بھیرا میں ابھی بھی سائبر کرائم پہ کوئی خاص بندہ نہیں ہے جس نے ورک کیا ہو. اور اس پوڈ کاسٹ اس انٹرویو کے حوالے سے میرا ایک پیغام بھی ہوگا آپ کے توسط سے کہ اپنی وکلا برادری میں ایک ایسا ونگ بھی بنائیں جو سائبر کرائمز کے ایشو کو کم کر سکے. بالکل سر ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. باقاعدہ ٹیمز ہونی چاہیے. جیسے مطلب میرے ایک عزیز ہیں لاہور میں عبد المتین صاحب تو وہ آرٹیکل 10 کے ریلیٹڈ جو فیئر ٹریل ہیں ان کے ریلیٹڈ ورک کر رہے ہیں. تو ایسے ہی مطلب سائبر کرائمز کی ٹیم بھی ہونی چاہیے اور ایک پراپر وکلا کی ٹیم ہونی چاہیے جو ورک کو ایک سائٹ پر لیتے چلیں. تو ایک ایسا وکیل جس کو لوگوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے اپنے کلائنٹ کو ریلیف بھی دلوانا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کیسا ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک انسپریشن ہوگی ادر اسٹوڈنٹس کے لیے جو وکالت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں لا کے اندر آنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کیا چیزیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کیسے کیسے چیلنجز ان کو اپنے دماغ میں رکھنے چاہیے. ایک تو کنسسٹنسی ہونی چاہیے کیونکہ یہ لا ایک ایسی فیلڈ ہے جو بہت ٹائم بعد پے بیک کرتی ہے آپ کو. تو آپ کو ریگولرٹی مینٹین کرنی پڑے گی. باقاعدہ یونیفارم اپنا اڈاپٹ کریں اس کے بعد ریگولر کورس کے اندر جائیں اور اس کے علاوہ بک ریڈنگ جو ہے وہ کمپلسری ہے. مشکلات کیا ہے اس شعبے میں؟ مشکلات تو یہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ بھی ہے. آپ کو جو ہے ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں. بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے لیکن جو ہے پے بیک آپ کو کم ملتا ہے. لیکن ایک پروسیجر کے بعد یہ چیزیں آپ ایک وکیل کو کامیاب ہونے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ میرے خیال میں 2 سے 3 سال. 2 سے 3 سال جب وہ اپنی ایل ایل بی کی ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے جی تو 3 سال کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دو طرح سے کامیابی یہ کامیابی ہوتی ہے فائنینشیل ارننگ جی تاکہ وہ ینگ مین یا ینگ ویمن جو اب اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ اور ایک وکیل کتنا کما لیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے انسپریشن بھی نکلے کہ اگر کسی نے لا کا شعبہ اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو منی انسینٹیو ہے جو فائنینشیل انسینٹیو ہو یہ سب سے بڑا انسینٹیو ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے بھی کسی بھی شعبے کی طرف بڑھتے ہیں. سر ایک جو وکیل ہے وہ نارملی 2 سے 2.5 لاکھ روپے جو منتھلی نکال لیتا ہے ایک نارمل وکیل. اور لیکن ایز پر مطلب کمپیئر کریں ہائی کورٹ کے وکلا کی تو وہ تو مطلب
کافی ارننگ کر جاتے ہیں. لیکن سٹارٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ 3 سال کی آپ سمجھے ٹریننگ ایک طرح کی ظاہر ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ایک نیو گریجویٹ لا گریجویٹ ہے وہ ہی ول ورک ود سم سینئر پرسن اینڈ الٹیمیٹلی ہی ول اوپن ہز اون چیمبر اینڈ اسٹارٹ پریکٹسنگ. تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ 3 سال کے بعد آپ سمجھتے ہیں کس حد تک ارننگ کر سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک فیکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا سوشل سرکل جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سوشل سرکل آپ کا اچھا ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے, پھر چیزیں الٹیمیٹ آپ کی طرف آتی ہیں. تو بیسیکلی جو شروع میں وکلاء حضرات ہیں سال کے بعد وہ تقریباً 50-55 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ منتھلی بہت سارے مظلوم ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے وکیلوں کی ہیلپ کے بغیر اپنا کیس جج صاحبان کے پاس نہیں لے کے جا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکیل حضرات ہر مظلوم کی داد رسی کرنے کی طرف بڑھتے ہیں؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وکیل کی نیچر کے اوپر. تو جو درد دل رکھنے والے ہیں وکلاء حضرات وہ بالکل کرتے ہیں. تو آپ اس طرح کی کسی وکلاء کے اندر گروپس کو جانتے بھی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ شہری میں جایا جائے کورٹ میں جایا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیس ان کے پاس نہیں ہوتی. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو والنٹرلی کسی کی ہیلپ کرتے ہوتے ہیں. سر کرتے ہیں بالکل, نو ڈاؤٹ کرتے ہیں, بلکہ میں نے خود بھی کیا ہے تو نمبر آف کیسز کے اندر کیا ہے. تو آپ اب کیونکہ آپ ملٹی ڈائمینشنل اور انسپریشنل پرسنالٹی ہیں وکالت میں بھی, اور خاص طور پہ جو آپ نے بلڈ کی کمپین چلائی, ایک اوور آل کیا آپ کی طرف سے پیغام ہوگا جس کو ہم زیادہ پروموٹ بھی کریں گے اور چاہیں گے کہ لوگ آپ کو اس حساب سے فالو بھی کریں اور اس حساب سے آپ کی ہیلپ بھی کریں, کیونکہ آپ کو مزید ڈونرز بھی اپنے لیے چاہیے. تو اس طرح سے مزید کمیونٹی میں آپ کی اضافہ ہوگا. اس حوالے سے ذرا ایک آپ اپنا پیغام ریکارڈ کریں. سر میرا ایک میسج ہے یوتھ کے لیے کہ جو قوم کے اثاثے ہوتے ہیں وہ یوتھ ہی ہوتے ہیں. تو یوتھ کو فرنٹ کے اوپر آنا چاہیے, تو وہی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک شخص ہے اس کے ساتھ وہ ایک اکیلا شخص ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ خاندان جڑے ہیں. اسی طرح نمبر آف کیسز میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یا جو بھی پبلک پلیسز ہیں, کچھ لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں جو بھی ایجوکیٹڈ پرسن ہیں انہیں انوائٹڈ کیا جائے, ان سے جو ہے وہ بلڈ کی کمپین جاری کروائی جائے. اس سے یہ ہوگا کہ پبلک میں اویئرنیس آئے گی. اور کم از کم ڈلیوری کیسز کے ریلیٹڈ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ نمبر آف کیسز جو وصول ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں تقریباً ہر گھر میں یہی سین ہے کہ ڈلیوری کیسز ہیں, تو کیوں نہ ہم ڈلیوری سے آنورڈ 3 ماہ پہلے ہی جو ہے وہ بلڈ فیملی میں سے کراس میچ کروا کر ارینج کی جائے. ڈیتھ کی ریزن کیا ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ بلڈ دیں. اب اس ٹائم آپ کو بلڈ نہیں مل رہا تھا. تو اسی لیے اس چیزوں سے بچنے کے لیے آپ ایک گھر کے اندر بھی کمپین اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ اپنی فیملی کا چیک کروا کے رکھیں, اس کے بعد جو جسے ضرورت ہے اس کا بھی چیک کروا کے رکھیں. تو اس سے یہ جو ہے وہ چیز کم کی جا سکتی ہے. بلڈ نہ دینے کی ایک ہی وجہ ہے سب سے بڑی, لوگ ڈرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, لوگ ڈرتے ہیں اس لیے وہ کئی ڈر کی وجہ سے اپنا بلڈ کراس میچ بھی نہیں کراتے ہوتے, ان کو اپنا بلڈ گروپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں, اور بلکہ میری سجیشن ہوگی کہ آپ کو اس کے حوالے سے بھرپور کمپین چلانی چاہیے کہ بلڈ دے. اس سے لوگوں کو آپ بچا سکتے ہیں, اور سب سے بڑا انسینٹیو ہے جس نے ایک زندگی بچائی وہ ساری انسانیت کو بچانا. تو ہم اسی نوٹ کے ساتھ آج کے انٹرویو کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور انشاءاللہ ہم آپ کو, یہ کوئی پہلی یا آخری بار نہیں ہے, ہم آپ کو بار بار انوائٹ کرتے رہیں گے اور آپ کی طرف سے جو بھی انسائٹس ہیں وہ لیتے رہیں گے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہتر رول پلے کرنے کی طرف پہلا قدم ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.